فاطمہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین وعلی آلہ واہل بیتہ وشہداء محبتہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ البشیر وصدقنا رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحاکمین والحاملین الحمد للہ رب العالمین۔ رفیقان گرامی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے منبع نور و ہدایت لا ریب کتاب بلا شک و شبہ معتبر و مقدس کتاب قرآن المجید والفرقان الحمید کی ایک آیت مقدسہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اسی آیت مبارکہ پہ میں اپنی لب کشائی آگے بڑھاؤں، اس سے قبل ضروری ہی نہیں بلکہ فرض سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات مل کر سب سے پہلے اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمانے والے آقا مدینی تاجدار نائب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غم گسار رسول گرامی وقار محبوب پروردگار حضور سیدنا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ عالیہ میں ایک بار پھر سے پڑھے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا کریمی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایما بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایما بھی حسینی ہے، اور کوئی مثال شاہ ثقلین بن نہ سکا، کوئی مثال شاہ ثقلین بن نہ سکا، اس نور کے دو نور عین بن نہ سکا، نبی بنے ولی بنے وسی بنے خدا بھی بن گئے، نبی بنے ولی بنے وسی بنے خدا بھی بن گئے، مگر حسین کوئی بن نہ سکا، مگر حسین کوئی بن نہ سکا۔ بعد از حمد و صلاۃ لائقہ نصد احترام رونق اسٹیج جلوہ افروز حضرت پیر طریقت راہبر شریعت سید عبدالغفار میاں بابا مد ظلہ علی، دیگر پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ پیر و مرشید محمد حسین باپو اور محمد انور حسین باپو، دیگر یہاں جو بھی رونق اسٹیج سادات کرام ہے، قابل قدر حضرات، میرے بھائیوں بزرگوں ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، خواتین و پردہ نشین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرات گرامی، اس پرفتن دور کے اندر ذکر اہل بیت کرنا اور ذکر اہل بیت کا اہتمام کرنا، مجلس منعقد کرنا بڑی خوش قسمتی اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جن لوگوں نے، جن کمیٹی نے آج یہ بزم کو منعقد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین۔ حضرات گرامی، ذکر اہل بیت ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا، ہم کریں نہ کریں، ہمارے کرنے سے ذکر اہل بیت یا خاندان اہل بیت کے تذکرے بلند نہیں ہونے والے، ہمارے نہ کرنے سے ان کے فضائل اور ان کی شان میں کمی نہیں آنے والی۔ ہم ذکر اہل بیت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو،
ہم ذکر بیت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا غلامی اہل بیت میں نام آ جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے کہیں مولا یہ حسین کے غلام حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ آیت مبارکہ امام علی مقام جب کربلا میں گئے تھے اور یزیدیوں کے سامنے آپ نے دیکھا تھا جہاں لشکر یزیدیوں کا 22,000 کا لشکر تھا، اور امام علی مقام کے جو گنے چند افراد تھے اور وہ بھی ساز و سامان کے بغیر، اور یزیدی سارے جو ہے ساز و سامان سے لربریز تھے۔ اس وقت کوفیوں پر آپ نے نگاہ کی تھی میدان کارساز میں جانے کے بعد، جنگ سے پہلے کی بات ہے، اور پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تھا، اور پھر اسی آیت مبارکہ کو آپ نے تلاوت فرمایا تھا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ آپ نے ساتھیوں کو غیرت دلائی تھی، اور ساتھیوں سے آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک کم جماعت بارہا دیکھا گیا ہے، بے شک کم جماعت بارہا دیکھا گیا ہے، زیادہ غیروں پر غالب آئی ہے۔ بے شک کم جماعت بارہا دیکھا گیا ہے، زیادہ گروہ پر غالب آئی ہے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، ہم تعداد میں کم ہیں، ہم تعداد میں کم ہیں، مگر اللہ کا کلام کہتا ہے کہ زیادہ تعداد پر، زیادہ جماعت پر، زیادہ لشکر پر کم جماعت ہمیشہ غالب آئی ہے۔ یعنی کم جماعت نے، کم لشکر نے زیادہ لشکر پر فتح پائی ہے، غلبہ پایا ہے، اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کم جماعت نے صبر کیا ہے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں نے اگر سنا ہو جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ خیبر، تمام تاریخیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بدر سے لے کر کربلا تک ساری جنگوں کی لسٹ آپ اتہاس کو اگر پڑھیے تو جس جنگ میں دیکھیں گے حق والے ہمیشہ کم نظر آئیں گے، حق والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، مگر جہاں حق ہوتا ہے وہاں خدا بھی ہوتا ہے، اور قرآن اعلان کرتا ہے کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹنا تھا، اور حق ہمیشہ جہاں بھی آتا ہے باطل کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ آپ جو ہے جنگ بدر سے لے کر کربلا تک دیکھیے، جس جنگ میں دیکھیں گے ہر جگہ آپ کو جو ہے اسلام کی تعداد کم ملے گی، مگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ کے آج بھی جو ہے پنوں پر سرخ حرفوں سے لکھا ہوا ہے کہ جن کی تعداد کم رہی تھی اللہ نے فتح ان کے ہاتھ فرمائی تھی، اللہ نے فتح ان کو نصیب فرمائی تھی۔ حالانکہ جماعت کم ہے، زیادہ گروہ کفاروں کا تھا، مگر پھر بھی جو ہے ان کو شکست فاس ہوئی اور فتح جو ہے حق کی ہوئی۔ تو آج کربلا کو دیکھیے، اور فتح کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، فتح کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یزید تھا، حسین ہے۔ فتح کی سب سے بڑی، جس کا نام گونجتا ہے، جس کا نام ہمیشہ رہتا ہے، وہی تو فتح یاب ہوتا ہے، وہی تو فاتح ہوتا ہے۔ جن کے تذکرے ہوتے ہیں، جن کی شانیں بیانیں ہوتی ہیں، وہی تو فاتح ہے، اسے تو فتح یاب کہا جاتا ہے، اور جس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے وہ فتح یاب نہیں ہوتا۔ آج اس لیے کہ یزید کتے کا نام رکھنا کوئی گوارا نہیں کرتا ہے، اور گھر گھر میں دیکھو تو اولادوں کے نام حسین ہوا کرتے ہیں۔ یہ جو ہے فتح یابی کی نشانی ہے اور عظیم ترین دلیل ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی۔ کون امام حسین، کون امام علی مقام، کون نہیں جانتا امام علی مقام کو؟ وہ نواسہ رسول، اور ان کا وہ مقام، ان کی وہ شان۔ یزید کا کردار عوام کے سامنے نہیں بتایا جاتا ہے کہ یزید کیا تھا۔ یزید ایسا لعنتی اور یہ کافر اعظم ایسا انسان تھا یزید کہ آج مسلمان حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جو بھی یہاں حج کعبہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، ہر چاہے ہندوستان سے ہو، کسی بھی ملک، کسی بھی شہر سے ہو، حج کرنے کے لیے بندہ جائے گا۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی گیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں بندہ جاتا ہے تو اتنا رب کی بارگاہ میں روتا ہے، اتنی اشکباری بہاتا ہے، اور اتنا گنہگار جو بھی بندہ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا گنہگار سمجھتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں جا کر ایک ہی التجا کرتا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہاں گناہ کرنا تو دور کی بات ہے کہ بلکہ گناہوں کی پوٹلیاں بھر کے رب کی بارگاہ
بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. مگر یزید ایسا لعنتی بندہ تھا کہ وہ سفر حج میں بھی گناہ کیا کرتا تھا. مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کے جب اس کا باپ ابھی حیات تھا اور یہ جو حج کرنے کے لیے گیا تھا اور مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کے شراب کو پی رہا تھا اور امام علی مقام امام حسین آئے تھے تو آپ نے کہا تھا ارے یزید تو حج کے دوران حج کے سفر میں شراب پی رہا ہے. یہاں تو لوگ گناہ کرنا سوچنا گوارا نہیں کرتے ہیں اور گناہوں کی معافی کے لیے آتے ہیں اور تو یہاں آ کے شراب پی رہا ہے. تو اس نے کہا تھا کہ یہ شربت ہے. امام علی مقام نے فرمایا تھا ہم نواسۂ رسول ہیں, ہم خاندان مصطفیٰ ہیں, ہم کو اتنی تمیز ہے کہ شراب و شربت کی پہچان نہ ہو. یہ ہماری یہ ہم کو اتنی تمیز ہے کہ ہمیں یہ خبر نہ ہو کہ شراب و شربت کا پتہ نہ ہو. ارے ہمیں سب پتہ ہے یہ شربت نہیں ہے بلکہ شراب ہے. تو یزید وہ لعنتی بندہ ہے کہ حج کرنے کے لیے جاتا تھا تو بھی گناہوں میں مبتلا رہتا تھا, اپنے گھر میں رہتا تھا تو بھی گناہوں میں مبتلا رہتا تھا. اور حسین وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے حق تھے اور ہمیشہ حق ہے. اس وقت بھی آپ حق کے لیے اٹھے تھے اور آج بھی جہاں حسینی اٹھتے ہیں یہ سمجھ لو کہ حق کی بول بالا ہے, یہ جو ہے حق کی بول بالا ہے. تو امام علی مقام آپ کو کربلا کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ یہ خاندانی جھگڑا تھا, کوئی ریاست کا جھگڑا تھا. کیا یزید مالدار تھا؟ امام حسین مالدار نہیں تھے. کیا یزید کا نسب اونچا تھا؟ امام حسین کا نسب اونچا نہیں تھا. کیا یزید کے یہاں جو ہے رئیسی تھی, یزید امیروں میں نام لیا جاتا تھا, امام حسین امیر نہیں تھے. کیا یزید کا خون اتنا مقدس تھا, حسین کا خون اتنا مقدس نہیں تھا؟ یہ جھلن کی وجہ سے آپ امام علی مقام اور یزید کی جنگ جو ہوئی ہے یہ جھلن کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے. یہ برابری جو ہوئی ہے یہ جھلن کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے. یہ معرکہ جو ہوا ہے یہ جھلن کی وجہ سے نہ ہوا. جھلن کب ہوتی ہے جانتے ہو؟ جب ایک آدمی ہو اور یزید اتنا خوبصورت تو تھا نہیں, یزید کا اتنا جسم موٹا تھا کہ یزید کھڑا نہیں رہ پاتا تھا اور یزید کے جسم میں اتنے بال تھے جیسے سور کے جسم میں بال ہوتے ہیں, اتنے یزید کے جسم میں بال تھے. تو یزید خوبصورت نہیں تھا کہ امام حسین کو جھلن ہو اور آپ وہاں نہ جھکے. یزید کے آبا و اجداد امام علی مقام کے گھرانے سے افضل نہیں تھے کہ امام حسین یہ دیکھ کر جھلے اور نہ جھکے. یزید کے پاس اتنی امیری نہیں تھی جتنی امام حسین کے خزانے میں تھی. یزید کا نام و نشان اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند نہیں تھا جتنا امام علی مقام کا اللہ کی بارگاہ میں بلند تھا. تو یہ جھگڑا جو ہے ایسا نہیں تھا کہ یہاں خاندانی جھگڑا ہو یا ذاتی جھگڑا ہو. یہ ذاتی جنگ نہیں ہوئی ہے, خاندانی جنگ نہیں ہوئی ہے, بلکہ یوں کہہ لیجئے یزید کے پاس سب کچھ تھا مگر یزید کے پاس کردار نہیں تھا. اور امام علی مقام کے پاس سب کچھ بھی تھا اور کردار مصطفیٰ بھی تھا, یزید کے پاس وہ کردار نہ تھا. اور یہاں جنگ جو ہوئی ہے وہ کردار کی جنگ ہوئی ہے, اس لیے کہ یزید کردار جو ہے یہ رب کی بارگاہ میں ناگوار گزرا اور حسین کا کردار وہ کردار ہے جسے کردار مصطفیٰ کہا جاتا ہے, جسے جو ہے کردار مصطفیٰ کہا جاتا ہے. تو یہ جنگ ہوئی ہے, یہ ذاتی جنگ نہیں ہے, یہ کردار کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے, کریکٹر پر جنگ ہوئی ہے, کردار کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے. تو امام علی مقام کا کردار کون سا کردار تھا؟ جنہیں آقا نے کہا ہے میرے جسم کا ٹکڑا حسین ہے, جسے آقا نے فرمایا ہے میرے جسم کا ٹکڑا حسین ہے. الحسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی پھول کہا ہے. امام علی مقام امام حسین و امام حسن کی شان کیا بیان کرے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خود کو کندھے پر سوار فرما کر لے جاتے ہو, ارے آپ شب معراج سنتے ہو, آپ کو پتا ہے وہ جنت سے ایک جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا ہے اور آقا اس سواری پہ بیٹھے. آج اگر کسی مولویوں سے پوچھو کہ بھائی سب سے افضل سواری کون سی ہے, جانور کون سا افضل ہے, تو لوگ کہیں گے براق. کیوں؟ اس وجہ کی اس پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تھے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بیٹھے تھے اور آقا نے سفر طے کیا تھا معراج کا, اس لیے وہ جانور افضل ہے. اس جانور پر مصطفیٰ بیٹھ گئے تو مصطفیٰ جس جانور پر بیٹھ جائے وہ جانور افضل ہو جاتا ہے کائنات میں. تو جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھ جائے اندازہ لگا لیے وہ کتنا افضل ہوگا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. امام حسین علیہ السلام تیسرے امام ہیں اور آپ کا لقب ہے ابو الائمہ. کیا لقب ہے آپ کا؟ ابو الائمہ. حضرت مولا کائنات سے لے کر امام مہدی تک
12 امام ہیں، 12 اماموں میں سے تیسرے امام حسین ہیں، اور پھر جتنے 9 امام گزرے ہیں، جتنے بھی امام مہدی تک امام آئے، جو امام مہدی امام زمانہ باقی آئیں گے، یہ سب کے سب جو ہے مولا حسین کی نسل میں آئے ہیں اور مولا حسین کی نسل میں ہیں، اس لیے آپ کو ابو الائمہ کہا جاتا ہے، یعنی اماموں کا باپ، اماموں کا باپ، یہ آپ کی کنیت ہے، آپ کا لقب ہے، آپ کو ابو الائمہ کہتے ہیں۔ کون حسین؟ جو مصطفیٰ کی مہر نبوت کا سوار ہے۔ کون حسین؟ جو حجرہ فاطمہ کی بہار ہے۔ کون حسین؟ جسے صحابہ نے کہا ہمارا حسین۔ کون حسین؟ ابو بکر صدیق نے کہا میرا حسین، عمر فاروق اعظم نے کہا ہمارا حسین، عثمان غنی نے کہا ہمارا حسین۔ کون حسین؟ جس کی ہے میں اسلام کا حسن ہے، جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کے یہ میں اسلام کی یاری ہے، جس کے نور میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ کون امام علی مقام جو تصویر مصطفیٰ ہے؟ کون امام علی مقام جو قرآن کی تلاوت کرتے تو ایسا لگتا تھا کتاب اللہ کا نزول ہو رہا ہو؟ کون امام علی مقام جو حجرہ فاطمہ سے باہر نکلتے ایسا لگتا تھا فاران کی چوٹی سے آمنہ کا چاند طلوع ہوا ہو؟ کون امام علی مقام؟ ہم ایک بات میں اس بات کو سمجھ دیتے ہیں کہ امام حسنین کریمین وہ ہے کہ دونوں بھائیوں کو جمع کرو، اگر خدا کا دیدار کرنا ہو تو آئینہ جمال مصطفیٰ میں کیا جاتا ہے، اور اگر مصطفیٰ کی دید کرنی ہو تو حسنین و حسنین کریمین کو ملا کر کے آئینہ حسنین کریمین میں مصطفیٰ کا دیدار کیا جاتا ہے۔ ہم شبیہ مصطفیٰ، ہم شبیہ مصطفیٰ، دونوں بھائی مل کے ہم رب کی بارگاہ میں ایک سوال کرتے، الہ العالمین شہادت بڑا منصبہ ہے بھائی، شہادت کربلا کی شہادت ہوئی، یہ بڑا منصبہ ہے، یہ کوئی ایسا فلسفہ یا ایسی کہانیاں، ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ہم 1-2 دن میں یا 1-2 گھنٹے میں کربلا سنا دیں۔ کربلا کی سازی سے بہت پہلے سے ہوئی ہے، اور 55-56 ہجری سے کربلا تو 61 ہجری میں ہوا، مگر 55-56 ہجری سے کربلا کی تیاریاں ہوئی ہیں، اور کربلا کی سازی سے ہوئی ہے، پھر جا کے یہ کربلا بنی ہے۔ کربلا کو بنانے کے لیے بہت لوگوں نے حصہ لیا ہے اور بہت بڑے لوگوں نے پلان کیا ہے، پھر جا کے یہ کربلا بنی ہے۔ ایسے ہی کربلا نہیں بھئی، آج لوگ سنا دیتے ہیں 2-4 دن 5 دن ہفتہ بھر میں کربلا کو ختم کر دیتے ہیں، یہ کربلا اتنی آسان نہیں ہے۔ کربلا کی تاریخ آپ 55-56 ہجری سے پڑھو، تب جا کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ کربلا کی تیاری کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کربلا کب بنی ہے، اور اس سے پہلے اس کے سارے پلان اور اس کو ساری گھڑنے کی تیاریاں کس نے شروع کی تھی اور اس میں کن کن لوگوں نے حصہ لیا ہے، تب جا کے یہ کہا جائے کہ اب حق بولنے والا ہے، اب حق بولا جا رہا ہے، تب جا کے یہ کہا جائے کہ اب حق پہ عمل ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ حق ہمیشہ بولا جاتا ہے، چاہے فاران کی چوٹی سے بولا جائے، چاہے ممبر سے بولا جائے، مگر حق حق ہوتا ہے، آپ بولو یا نہ بولو، حق کا مرتبہ، حق کا رتبہ اللہ نے اونچا فرما دیا ہے، وہ ہمیشہ اونچا رہے گا۔ شاعر کہتا ہے اس راز سے واقف ہے زمانے والے، اس راز سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، اے شبیر تیرا نام مٹانے والا۔ تو آل محمد کا گھرانہ حق ہے، ہمیشہ حق رہے گا، بھلائی اسی میں ہے۔ اگر اس خاندان کی غلامی کر لو، اس خاندان کے غلام بن جاؤ، اس در کے سگ بن جاؤ، یہاں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی رہے گی۔ تو شہادت بڑا فلسفہ ہے، اور شہید اعظم آپ کو کہا جاتا ہے شہید اعظم، حالانکہ اس سے پہلے بہت بڑی جنگیں ہوئی ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مگر کسی کو شہید اعظم نہیں کہا جاتا ہے۔ ساری جنگ کا نچوڑ جنگ کربلا، ساری جنگ کا نچوڑ جنگ کربلا، یا یوں کہہ لیجئے کہ مصطفیٰ کی محنتوں کی آبرو جنگ کربلا، مصطفیٰ کی محنتوں کی آبرو جنگ کربلا، قرآن کی حفاظت جنگ کربلا، شریعت کی آبرو جنگ کربلا، خدا کے دین کی آبرو جنگ کربلا۔ امام حسین علیہ السلام صرف جو ہے نواسہ رسول نہیں ہے، بلکہ اسلام کی آبرو ہے، اسلام کا تھب ہے، اور جہاں آبرو نہیں ہوتی وہ مذہب نہیں ہوتا ہے۔ تو جس دل میں حسین نہ ہو وہ اسلام نہیں ہوتا ہے، اور جس دل میں حسین ہو سمجھ لیجئے وہ عزت و احترام والا اسلام ہے، وہ جو ہے عزت و احترام والا جو ہے اسلام ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، آپ قربانی کرتے ہوں گے بقرہ عید کے دن، آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حالانکہ آپ کی شہادت نہیں ہوئی، آپ تاریخ پڑھ لیجئے، آپ کی شہادت نہیں ہوئی، آپ کی قربانی نہیں ہوئی، آپ کو قتل نہیں کیا گیا، آپ کے گلے پہ چھری نہیں چلی ہے، اور حضرت اسماعیل اللہ کے نبی گزرے ہیں، بات
سمجھ میں آئے تو شہادت کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اللہ کے نبی گزرے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کی، مگر آپ کے گلے پہ خنجر نہیں چلا، آپ کے گلے پہ چھری نہیں چلی، آپ کی جگہ دمبا پیش کیا گیا، آپ کے والد محترم کی قربانی مکمل کامیاب ہو گئی۔ رب نے قرآن میں اعلان فرما دیا، مکمل کامیابی ابراہیم ہم نے تمہیں عطا کی، تمہارے جذبے کو، تمہارے امتحان کو ہم نے دیکھ لیا، تم مکمل کامیاب ہو گئے۔ اس یاد کو قیامت تک کے لیے منایا جائے گا، یاد ذبیح اعظم کہا جاتا ہے۔ اسماعیل کو آج بھی ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، اسماعیل کو آج بھی، حالت ذبیح اللہ کسے کہا جائے؟ جو ذبح کیا ہوا ہو۔ ذبیح اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو ذبح کیا ہوا ہو۔ اسماعیل تو ذبح ہوا ہی نہیں ہے، مگر آج بھی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ذبیح اللہ کا لقب استعمال کیا جاتا ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ آپ ذبح نہ ہوئے، وجہ کیا ہے؟ آدم سے لے کر ہمارے آقا تک جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یہاں تک کہ ہمارے آقا نے بھی، اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، اے اللہ تیری راہ میں قتل ہونا نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو شہادت عطا فرمائی۔ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سری شہادت اور ایک ظاہری شہادت، ایک باطنی شہادت، ایک ظاہری شہادت، ایک چھپی ہوئی شہادت، ایک کھلی ہوئی شہادت، اور دونوں شہادتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے نبیوں کو شہادت عطا فرمائی، اللہ نے نبیوں کو شہادت عطا فرمائی۔ آپ اسماعیل ذبیح اللہ ہی کو لے لیجئے، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شہید کرنے کے لیے، قربانی پیش کرنے کے لیے ابا لائے تو آپ کو شہادت نصیب ہوئی، مگر کیسی شہادت کہ آپ کی جگہ اسماعیل ذبیح اللہ کی جگہ دمبا رکھ دیا گیا، آپ اللہ کی راہ میں قتل نہیں ہوئے، آپ کو اللہ نے شہادت کے مرتبہ سے نواز دیا، شہادت کے مقام سے سرفراز فرما دیا۔ ہمارے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب تم سب سے الگ نبی ہو، تم افضل الانبیاء ہو، اگر تمہیں ان نبیوں کی طریقے سے میں نے شہادت عطا فرمائی تو فرق کیا رہ جائے گا ان میں اور تم میں؟ اس لیے تمہیں وہ شہادت دوں گا جو کسی نبی کو نہیں ملی ہے، جو کسی نبی کو نہیں ملی ہے، وہ شہادت میں تمہیں عطا کروں گا۔ اے اللہ کیسی شہادت عطا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے حسن و حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں ان سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں۔ ان سے فرما دیجئے لوگوں سے یہ حسن و حسین کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں مگر فرما دیجئے یہ میرے بیٹے ہیں۔ آقا نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، اللہ نے اعلان کروا دیا، اس لیے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، کیا ہونا ہے کیا ہوگا یہ اللہ کو پتا ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا اے نبی آپ فرما دیجئے، نبی دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما۔ اللہ نے فرمایا اے نبی شہادت تو دو ہی طرح کی ہے، ایک چھپی ہوئی اور ایک کھلی ہوئی۔ اگر میں نے چھپی ہوئی شہادت تمہیں دی تو کھلی ہوئی پتہ نہ چلے گا، اگر ظاہری اور کھلی شہادت ظاہری عطا کی اور کھلی ہوئی شہادت دی تو چھپی ہوئی شہادت کا پتہ نہ چلے گا، تو نبیوں میں اور تم میں کوئی فرق نہ رہ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ دونوں شہادتوں سے تمہیں سرفراز کیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ دونوں شہادتوں سے تمہیں نوازا جائے، اور دونوں شہادتیں ایک انسان میں، ایک نبی میں، ایک ولی میں، ایک شہید میں جمع نہیں ہوتی ہے۔ ایک انسان میں دونوں شہادتیں نہیں ہو سکتی، یا تو اسے لوگوں کے سامنے قتل کیا جائے یا تو بند کمرے میں اسے شہید کر دیا جائے، دونوں میں سے ایک شہادت ہوتی ہے، دونوں شہادتیں تو نہیں ہوتی۔ ایسا تو ہوتا نہیں کہ اسی انسان کو باہر قتل کر دیا جائے اور پھر لے جا کے کمرے میں شہید کر دیا جائے۔ مرے ہوئے کو تو شہادت ملتی نہیں ہے، شہادت زندے کو ملتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، پھر وہ جا کے قتل ہوتا ہے۔ تو دونوں شہادتیں ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتی ہے، دونوں شہادتیں ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے تمہاری دعا قبول فرما لی، اور بخاری میں ہے کہ آقا فرماتے ہیں میں میرے رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہوں اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں میرے رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہوں اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو آقا نے دعا کی، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا کی دعا قبول نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ اب دونوں شہادتیں آقا میں نہیں ہو سکتی، یا تو آقا کو شہادت ظاہری مل سکتی تھی یا تو شہادت باطنی مل سکتی تھی، مگر رب کو دونوں شہادتیں دینا تھی۔ تو رب نے اعلان فرمایا اے مصطفیٰ آپ اعلان فرما دیجئے یہ دونوں میرے نوازے
खुदा से मेरे बेटे हैं, ये जन्नत के फूल हैं, ये मुझसे है मैं इनसे हूँ, और इनसे जो बुग़्ज़ रखेगा उसने हमसे बुग़्ज़ रखा, हमसे जिसने बुग़्ज़ रखा उसने खुदा से बुग़्ज़ रखा, इनसे जिसने प्यार किया उसने हमसे प्यार किया। आका ने सब कुछ हसनैन करीमैन को अता फरमा दिया। अब मैदान करबला में और इमाम हसन मुजतबा की जब शहादत हुई, मैदान करबला में इमाम हुसैन जब शहीद हुए, तो जो इनके गले से जो खून निकला था वो खून हुसैन का नहीं बल्कि मुस्तफ़ा का खून था। इनके गले पे छुरियां चल रही थी, वो गर्दने मुस्तफ़ा पर चल रही थी। इसलिए तो कहा जाता है कि हसनैन और करीमैन की शहादत दरअसल मुस्तफ़ा की शहादत है। दोनों भाइयों की जो है मिला करके और दोनों की शहादतों को जमा करके अल्लाह ने मुस्तफ़ा को वो सरफराज फरमा दिया जो आप दुआ करते थे। अगर आका चाहते और अल्लाह चाहता तो हसन को सिर्फ हम शबीए मुस्तफ़ा बना सकता था, हुसैन को हम शबीए मुस्तफ़ा बना सकता था, मगर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। आधा हसन को बनाया, आधा हुसैन को हम शबीए मुस्तफ़ा बनाया। दोनों भाइयों को मिलाओ तो मुस्तफ़ा की तस्वीर बनती है। तारीख गवाह है, हुसैन का बेटा हम शबीए मुस्तफ़ा था। अगर अल्लाह चाहता तो एक को हम शक्ल पैगंबर पैदा कर सकता था, मगर अल्लाह ने एक को नहीं किया। दोनों भाइयों को जमा करके मुस्तफ़ा की तस्वीर बना डाली, और फिर दोनों शहीद हुए तो मुस्तफ़ा की तस्वीर शहीद हो गई। लोगों को कहना पड़ा ये मुस्तफ़ा की शहादत है, और इनके गर्दन से मुस्तफ़ा का खून क्यों न बहा हो। अरे इस्माइल की कुर्बानी हुई, इस्माइल का गला न कटा, दुम्बा कटा, मगर इस्माइल अलैहिस्सलाम को शहादत का सर्फ मिला। दुम्बे की गर्दन से जो खून निकला उसे इस्माइल का नाम दिया जाता है, और हम कहते हैं हसनैन करीमैन की गर्दनों से जो खून निकला वो इनका खून नहीं बल्कि मुस्तफ़ा का खून था। वो खून जो है मुस्तफ़ा का था। तो हसनैन और करीमैन की शहादत ये दरअसल मुस्तफ़ा की शहादत है। किसकी शहादत है? मुस्तफ़ा की शहादत है। अल्लाह ने दोनों शहादतें मुस्तफ़ा में जमा फरमा दी, दोनों शहादतें मुस्तफ़ा को अता फरमा दी। नाम हसनैन करीमैन का है, कुर्बानियाँ इनकी है, शर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा को अता फरमाया। तो हज़रात गिरामी, इनकी शहादतें ऐसी शहादतें हैं कि क़यामत तक इनकी यादें मनाई जाएगी, इसलिए कि ऐसी शहादतें इससे पहले नहीं हुई है, ऐसी शहादतें इससे पहले कभी नहीं हुई है। और हसनैन और करीमैन आप देखते होंगे जब इमाम अली मकाम की विलादत हुई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, तो आपने शायद सुना वो फितरूस का वाक़या कि एक फरिश्ता था जो 1000 साल से बीमार था, 1000 साल से बीमार था। अल्लाह ने उसे सज़ा दी थी, अल्लाह के हुक्म को न माना था, इस बुनियाद पर या ताख़ीर कर दी थी हुक्म को मानने में, अल्लाह ने सज़ा दी थी। फिर इमाम हुसैन की विलादत हुई, उसके झूले से उसे मस किया गया, अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दी। फिर मैदान करबला जब हुआ तो फितरूस को पता नहीं था, और करबला के बाद जब फितरूस को इसी फरिश्ते को पता चला जिसके कब्जे में 4 लाख की फरिश्तों की फौज थी, बाज़ रिवायतों में लिखा है 70,000 की फौज इसके ताबे थी, इसके साथ 70,000 फरिश्ते थे, और ये इनका सरदार था। इसने रब की बारगाह में कहा, हे इलाहुल आलमीन, करबला का जंग हुआ, मुझे हुक्म देता, मैं करबला में चला जाता और इमाम हुसैन के दुश्मनों की जो है नामो निशान न रहने देता, उनको कत्ले आम कर देता, इसलिए कि हुसैन का एहसान है मुझ पर। जो फरिश्ता रब की बारगाह में ये कहे, ए अल्लाह हुसैन का एहसान है मुझ पर, इसलिए कि मैं तेरी बारगाह में 1000 साल से माफी मांग रहा था मगर माफी न हुई, हुसैन का वसीला ले लिया, 1000 साल का बीमार अल्लाह की बारगाह में शिफायाब हो गया। तो कहा कि मैं हुसैन का कर्जदार हूँ, ये अल्लाह मुझे भेज देता। अल्लाह ने फरमाया फितरूस अब तो जंग हो गई है, अगर जाना चाहता है तो अपनी फौज लेकर चला जा। इमाम अली मकाम के रोजे पे आंसू बहाता रहे, क़यामत तक आंसू बहाता रहेगा तू और तेरी फौज, और ये सारा आंसुओं का सवाब हम इमाम हुसैन को अता फरमाएंगे। तो इमाम अली मकाम की याद क़यामत तक मनाई जाएगी, मगर याद रखो जो इमाम अली मकाम को अपना इमाम अली मकाम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हैं या गुलामी में रहते हैं, ये कहे इमाम हुसैन के हम गुलाम फरिश्ते कहते हैं, सहाबा कहते हैं, हम और आप कुछ नहीं है। और इनके बाद इनसे पहले कोई अफजल भी नहीं है। 4 तन ऐसे हैं, 4 तन ऐसे हैं, सैयदाए कायनात माँ फातिमा ज़हरा, हसनैन करीमैन और मौलाए कायनात। आका के बाद मैं दावे से, पूरे दावे से कह रहा हूँ, मुस्तफ़ा के बाद ये 4 अफजल है। यहाँ तक कि उम्महातुल मोमिनीन भी इनसे अफजल नहीं है, वो भी इनके बाद ये 4 तन अफजल है। आप आयत ततहीर को देख लीजिए, जब आयत ततहीर का नुज़ूल हुआ था, आका काली कमली लेकर आए थे, और आका ने अपने सर मुबारक पे कमली को ओढ़ा, और फिर इरशाद फरमाया, हैदर अंदर आ जाओ, फातिमा अंदर आ जाओ, हसनैन अंदर आ जाओ। दोनों शहजादे अंदर आ गए, एक चादर के अंदर 5 तन आ गए। हजरत उम्मे सलमा मेरे नबी की ज़ौजाए
محترمہ میرے نبی کی بیوی مبارکہ امہات المومنین مسلمانوں کی ماں سامنے کھڑی تھی دروازے پہ، اور آقا نے جب ان کو گود میں لیا، ان کو کالی کملی کے نیچے لیا، تو حضرت ام سلمہ نے التجا کی، یا آقا اے میرے سر کے تاج میں اندر آ جاؤ۔ آقا نے فرمایا اے سلمہ تم اپنے مقام پہ اپنے رتبے پہ فائز ہو، اس لیے کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کو اندر داخل نہیں فرمایا تھا، اس لیے کہ ان سے افضل کوئی نہیں ہے۔ یہ 5 جہاں ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ 5 جہاں ہے، ان کے ساتھ چھٹا ان کا رب وہاں ہوتا ہے، ان کے ساتھ چھٹا ان کا رب وہاں ہوتا ہے۔ تو آقا نے اپنی زوجائے محترمہ کو بھی فرما دیا تھا کہ تم اپنے مقام پہ فائز، اپنے رتبے پہ ہو، ٹھیک ہو، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میری اہل بیت ہے۔ تو نبی کے بعد ان کے گھر والے افضل ہیں، یہ 4 افضل ہیں، چاہے کائنات کا کوئی بھی ہو صاحب علم تاریخ کا مطالعہ کرے اور دیکھ لے کہ یہ 4 تن کی شان کیا ہے۔ مصطفیٰ کے کندھوں پہ کون سوار ہے، مصطفیٰ کی گود میں کون سوار ہے، مصطفیٰ کی زبان کو کون چوس رہا ہے، مصطفیٰ کا لعاب دہن کو منہ میں کون لے رہا ہے، تصویر مصطفیٰ کون ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے اور لائیے کسی ماں نے اگر دنیا میں ایسا بیٹا پیدا کیا ہو تو ان کے مقابل میں لایا جائے اور پھر ایکسپٹ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کی طرح کون ہے، کس کا گھرانہ ہے۔ تو یزید کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ خاندانی یا رنگ روپ خوبصورتی حسن کی جنگ نہیں تھی، امیری کی جنگ نہیں تھی، بلکہ امامی علی مقام نے جو جنگ کی ہے وہ کیریکٹر پر جنگ کی ہے، وہ کردار کے لیے جنگ کی ہے۔ اور حسینیوں کا بھی یہی ہونا چاہیے، ہماری جنگ یزیدیوں سے ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہم کردار حسین پہ عمل کریں گے، ہم جو ہے کردار حسین پہ عمل کریں گے۔ اور امام علی مقام نے سب کچھ بتایا ہے کہ میرا کردار کیا ہے، میرے خاندان کا کردار کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں سے فرماتا ہے، لوگوں سے، جتنے نبی کے امتی ہیں اور جتنے نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں سے اللہ قرآن ہے بھائی، یہ قرآن نہ مانے وہ پھر کافر ہے، قرآن کا حکم ماننا فرض ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میں نے ابھی آتے آتے دیکھا کہ سادات کرام یہاں نیچے بیٹھے ہیں، سادات کرام کے بچوں کو یہاں بھیجا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی سادات کے بارے میں تو تاریخوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کی آل کا بچہ بھی اگر سامنے سے آ رہا ہو اور ہماری کوئی مجبوری نہ ہو، ہم بیٹھے ہوں، وہ چلا آ رہا ہو اور اس کے ادب کے لیے ہم کھڑے نہ ہوئے، اللہ لا علاج بیماری میں ڈال دیتا ہے۔ اور سادات کو دیکھ کے جو ادب کے لیے کھڑا ہو جائے اللہ لا علاج بیماری سے شفا فرما دیتا ہے۔ یہ صرف ادب سے ملتا ہے، ادب پہلا کرینہ ہے۔ آپ چاہے ابلیس کی طرح علموں میں آگے بڑھ جائے، چاہے کوئی دنیا کا مفتی ہو جائے، ادب پہلا کرینہ ہے، ادب کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو یہ منبر و محراب جو ہے یہ ان کی وراثت ہے، یہ ان کی وراثت ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے لوگو اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، آج تو بھائی اس پرفتن دور میں نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں، کوئی لوگوں کے کان میں آ کے یہ باتیں کرتا ہے، کوئی یہ باتیں کرتا ہے کہ فلاں ہے فلاں ہے، مگر عوام پریشان ہو جاتی ہے کہ بھائی کہاں چلا جائے، کس کی بات سنی جائے، یہ فلاں آیا تو یہ بات کہی، فلاں آئے گا تو یہ بات کہتا ہے، عوام پریشان ہو جاتی ہے کس کی بات پہ عمل کیا جائے۔ میں کہتا ہوں چھوڑو سب کچھ، اٹھاؤ قرآن کو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے لوگوں گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، فتنہ فساد سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فتنہ فساد سے بچ جاؤ گے، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ایک انسان نے سوال کیا، اے امام اللہ نے فرمایا ہے اللہ کی رسی کو پکڑ لو گمراہی سے بچ جاؤ گے، مگر امام اللہ کی رسی ہے کیا؟ ہم تو دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں اللہ کی رسی کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا تھا جن کا جو ہے قرآن میں اعلان ہوتا ہے اور جس رسی کے بارے میں قرآن میں فرمان آ چکا ہے وہ رسی اہل بیت کی نام ہے، وہ رسی اہل بیت ہے، اس اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ ایسی رسی ہے جو تمہیں رب کی بارگاہ میں پہنچا دے گی۔ تو ہمیشہ یہ قرآن ہے، ہمیں وہی تو چلنا ہے جو قرآن کہتا ہے۔ تو دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ سنایا گا وہ فتح لبیش و پنجتن پاک صدقے تو سے معاف عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام۔